حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کس طرح دشمن کے گود میں کی، یہ ہم آج کے واقعے میں جانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا، ذرا واقعہ مختصر سا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائے، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈر لگ جائے تو اس کو پھر پانی میں ڈال دینا۔ اور ارشاد فرمایا پھر اس کا وہ تابوت کنارے پر آ لگے گا، اس کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اب بتائیے، عقل سے پوچھے، عقل چیخے گی، چلائے گی اور کہے گی پروردگار آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے تو یہ بچہ ان سپاہیوں کو نظر ہی نہ آئے، وہ سپاہی ادھر آ ہی نہ سکے، مجھے فرما دے میں کہیں گفا میں چھپا آتی ہوں، چھت پر لٹا دیتی ہوں۔ رب کریم یہ کیا بات ہے کہ اس کو دریا میں ڈالے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے۔ ہوا کے لیے سوراخ بھی رکھے تو پانی جانے کا خطرہ ہے، اور پانی سے بچانے کی کوشش کرے تو ہوا بند ہونے کا خطرہ ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ بچہ بچتا نہیں ہے، مگر رب کریم کیا فرماتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ تم نے خوف بھی نہیں کھانا اور تم نے ڈرنا بھی نہیں ہے، ہم اسے لوٹائیں گے تمہارے پاس، اور ہم نے تو اسے رسولوں میں بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بات پر یقین کر لیا، لہٰذا بیٹے کو دریا میں ڈال دیا۔ اس بچے کو فرعون کے سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ اب جب کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر محبت ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی دلکش تھی کہ جیسے ہی فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ اپنا دل دے بیٹھے۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی تم نے اسے قتل نہیں کرنا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، ہمیں نفع ہوگا۔ فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے، لہٰذا شاہی فرمان جاری ہوا کہ ہم نے اسے بیٹا بنا لیا۔ ہزاروں بچوں کو ذبح کرنے والا اپنا دل دے بیٹھا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے اسے قتل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر باقی عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے تو فرعون خود پریشان ہوتا ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا، کیا ہوگا؟ لہٰذا عورتوں کو بلوایا، جو عورتیں آتی ہے بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اسی حال میں رات گزر گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت بھی عجیب تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو اپنی بات کا اظہار ہی کر بیٹھتی اگر ہم نے اس کے دل پر گرہ نہ ڈال دی ہوتی۔ بیچاری رو بیٹھی، آخر ماں تھی، رات گزر گئی، سوچتی رہی کہ کیا پتہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، رو رہا ہے یا خوش ہے، جاگ رہا ہے یا سویا ہوا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ماں تھی، ان خیالوں نے بہت پریشان کیا ہوا تھا، لہٰذا بے قرار ہو کر اپنی بیٹی سے کہا جاؤ ذرا بھائی کی خبر لاؤ۔ وہ بھاگی گئی، جا کر منظر دیکھتی ہے کہ بہت ساری عورتیں دودھ پلانے آ رہی ہے، مگر وہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا۔ وہ آگے بڑھی اور فرعون سے کہا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کے بارے میں جو اسے دودھ بھی پلائے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو یہ بات کھٹکی، کہنے لگا کون جو اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی نبی کی بہن تھی، کہنے لگی ہم آپ کی رعایا ہے، اگر ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا ہے ٹھیک ہے، اچھا لے آؤ۔ چنانچہ بہن واپس گھر آئی اور اپنی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر گئی۔ انہوں نے دودھ پلایا۔ جب بچے نے دودھ پی لیا تو فرعون بہت خوش ہوا، کہنے لگا بی بی اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ، وہاں جا کر اسے دودھ پلانا اور دودھ پلانے کی تنخواہ ہم اپنے خزانے سے بھیج دیا کریں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور غم زدہ نہ ہو، اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ دیکھا اللہ رب العزت کے وعدے کیسے سچے ہیں، اسی لیے فرمایا اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے میں۔ سبحان اللہ، اللہ اس طرح اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔